دسمبر کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے شعبے کو دیے گئے اہداف کی تکمیل کے لیے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ شعبہ رابطہ برائے وکلاء کے تحت 21 دسمبر کو فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ نگران شورا نے وکلاء کو دین کی خدمت کرنے کا ذہن دیا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، سرزمین بنگلہ دیش پر 3 دن کا عظیم و شان سنت و بھرا اجتماع شروع ہو گیا۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات سے عاشقان رسول کی آمد، تلاوت قرآن پاک اور حمد سے باقاعدہ اجتماع کا آغاز ہوا۔ وقت اور حسن اخلاق کی اہمیت پر سنت و بھرے بیانات، شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا گیا۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور مفتی علی اصغر اتاری سمیت دیگر مبلغین بھی سنت و بھرے بیانات کریں گے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب میں 11 دسمبر کو صوبائی آفیسز کے ذمہ داران کا آن لائن مدنی مشورہ ہوا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں 23 دسمبر 2025 ماہ رجب کی تیسری شب کو عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے، جس میں ملک کے مختلف شہروں سے راہ خدا میں سفر کر کے آنے والے عاشقان رسول، مقامی اسلامی بھائیوں، ذمہ داران دعوت اسلامی، طلباء و اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ تسبیح سے اگر ریا ہوتا ہے پیدا، تو تسبیح تو خود از خود تسبیح کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاتھ میں تسبیح رکھنا تو اس میں رسک فیکٹر ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مجھے ریاکاری، تو یہ تسبیح کے وجہ ہے۔ حدیثوں میں تو اس پر آیا ہے اسے عقد انامل، تو یہ مطلب انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں ان پر پڑھنے کا تو آیا ہے حدیث پاک میں، اور یہ اس پر پڑھیں گے تو یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کبھی استعمال نہ کی، آپ ہمیشہ بطریق عقد انامل انگلیوں پر شمار فرماتے تھے۔ اب تسبیح اگر اس لیے رکھی کہ میں اس میں پڑھوں گا، اب جیسے تسبیح ہے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہم جو پڑھتے ہیں نا تسبیح فاطمہ، تو اب اس میں بغیر تسبیح کے ذرا پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں تو 33 دانے کی 33 دانوں کی تسبیح مجھے یہ اچھی لگتی ہے، اس میں آسان ہے، یہ پوری پڑھ لی تو چلو بھائی ہو گیا، مگر ایک بار اس کو گن لینا چاہیے دانوں کو، کہ 33 کبھی 32 بھی ہوتے ہیں۔ یہ مجھے یہ پسند ہے لکڑی کی، یہ آسان ہے، ڈوری بھی اس کی ماشاءاللہ مکہ مدینہ مضبوط ہے، ہلکی پھلکی میں جیب میں رہ جاتی ہے، یہ ہوتی ہے نا تو پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھتا رہے آدمی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں 2000 گرہیں لگی ہوئی تھی، یعنی گانٹھ، 2000 گانٹھیں تھی۔ آپ اس وقت تک نہ سوتے جب تک اس پر تسبیح نہ پڑھ لیتے۔ ایک روایت میں 1000 گرہیں تھیں۔ فیضان مدینہ میں موجود خوش نصیب عاشقان رسول نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پایا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے قیمتی ملفوظات اور دعاؤں سے نوازا، جبکہ ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب علماء کی بارگاہ میں جائے تو اپنی زبان کو سنبھالنا جائے، اور جب اولیاء کی بارگاہ میں جایا جائے تو دل کو سنبھالنا جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ جب علماء کی بارگاہ میں جائیں گے تو اپنی زبان کو سنبھالا جائے گا، تو سوال کیسے کیا جائے گا؟ اور اولیاء کی بارگاہ میں جب جائیں دل کو سنبھالا جائے گا تو اپنے دکھ درد کیسے بیان کیے جائیں گے؟ اس سوال کی وضاحت فرما دی جائے۔ یہ مطلب بزرگوں کا قول شاید ہے اس طرح کا، تو زبان سنبھالنے کا مطلب ہے کہ زیادہ چک چک نہ کرے،
فالتو ادھر ادھر کی جو ہانکتے ہیں نا، عام طور پہ یہ دیکھا ہے. کہتا میں تو عالم نہیں ہوں، جب میں عوام میں ہوتا تھا نا، اب تو سیکورٹی کی وجہ سے تو اپنے کارنامے سناتے تھے لوگ. کبھی کسی سے مناظرہ کر دیا، اب مناظرے کے معنی تو پتہ نہیں ہے، میں نے یہ دلیل دی، میں نے وہ دلیل دی، مجھے بہت واسطہ پڑا ہے. یا بہرحال اپنی ہوشیاری مطلب جو ہوتا ہے نا، تو علماء کے سامنے جنرل بات کرتا ہوں، لیکن مجھے تجربہ بہت ہے کہ اس طرح کی باتیں عوام کرتے تو غالباً ان کے لیے کہ یار اب تو لگام ڈالو، ادھر تو لگام ڈالو. بولتے ہی انہیں اپنے ہی کارنامے سنانے، کچھ اگلے سے بھی تو سننا ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس جائے، جب اس طرح کے لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، یہ تو اب خالی پیالہ لے کر جائے تاکہ اس میں کچھ بھرے. اب بھرا ہوا پیالہ لے کر جاؤ گے تو اس میں ڈلے گا کیا، بھرے گا کیا؟ بزرگوں کی بارگاہ میں، جیسے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اپنا دل سنبھالے، دل کو بھی وسوسوں سے بچائے، ان کے بارے میں بدگمانیاں نہ کرے، برے خیالات نہ لائے. اس طرح مطلب یہ کہ اپنے دل کو بھی سنبھالنا ہے کہ یہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی کوئی یہ حدیث تو ہے نہیں جو اس کی شرح ہو اور میں نے شرح پڑھی ہو. میں جنرلی آپ نے بولا تو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے دل کو سنبھالے، کہ کوئی ایسی باتیں نہ سوچے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو. اب ہر ولی ہر وقت ہر ایک کی دل کی بات جان لے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اور جان لے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. کرامت بھی ولایت کی شرط نہیں ہے کہ جو کرامت دکھائے وہی ولی، ورنہ وہ ولی ہو نہیں سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے. کئی اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا بھی پتہ نہیں ہوتا. شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں 20 دسمبر کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی سمیت صوبائی تا ٹاؤن سطح کے ذمہ داران شریک ہوئے. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے شعبے کو دیے گئے اہداف کی تکمیل کے لیے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں 20 دسمبر کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی شعبے کے صوبائی، ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور ٹاؤن سطح تک کے نگران و اسلامی بھائی شریک ہوئے. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اپنے قرب و جوار میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے حوالے سے گفتگو کی. سیشن کے دوران معلمین کی جانب سے شعبے کی حالیہ کارکردگی پیش کی گئی اور اس میں مزید بہتری کے لیے سوالات کیے گئے، جس پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے تنظیمی قواعد و ضوابط پر عمل پیرا ہو کر شعبے کو دیے گئے اہداف کی تکمیل کے لیے کئی اہم نکات پر بھی رہنمائی کی. شعبہ رابطہ برائے وکلاء کے تحت 21 دسمبر کو فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری اور شعبہ وکالت سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے شعبہ وکالت کے ذریعے کس طرح دینی خدمات کو انجام دیا جا سکتا ہے کے عنوان پر رہنمائی کی. دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے وکلاء کے تحت 21 دسمبر 2025 کو فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ممبران، صوبائی بار کونسل و ہائی کورٹ بار، سینئر وکلاء اور شعبہ رابطہ برائے وکلاء کے اسلامی بھائی شریک ہوئے. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی. انہوں نے شعبہ وکالت سے وابستہ افراد کو دینی رہنمائی کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں رہنے اور اپنے دفاتر یا بار کونسل میں دینی معلومات کی فراہمی کے لیے اسی طرح کے سیشن منعقد کرانے کا ذہن دیا. شعبہ رابطہ برائے وکلاء کے زیر اہتمام ہونے والے سیشن میں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات سے آگاہ کیا اور اچھی نیتوں سے متعلق گفتگو کی. پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے شعبہ رابطہ برائے وکلاء سے وابستہ عاشقان رسول نے سیشن کو سراہا اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اب بنگلہ دیش کے شہر دیناج پور سے بتاتے چلیں، جہاں ایک دینی ادارے اسلامک ریسرچ سینٹر میں مفتی علی اصغر اتاری کی ادارے کے محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر سید ارشاد بخاری سے ملاقات ہوئی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ رہا، جبکہ طلباء کرام اور بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول میں الگ الگ بیانات بھی ہوئے. مزید جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. سفر بنگلہ دیش کے دوران دارالفتہ اہل سنت مرکز الاقتصاد الاسلامی کے مفتی علی اصغر اتاری مدہ ظلہ العالی
अली सैयदपुर से दिनाजपुर पहुँचे, जहाँ अहले सुन्नत के दीनी इदारे इस्लामिक रिसर्च सेंटर में आमद हुई। इदारे के मोहतमिम हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद इरशाद बुखारी मुद्दज़िल्लुहुल आली से मुलाकात की और आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाही कामों समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसी दौरान मुफ्ती अली असगर अत्तारी को इदारे का विजिट भी करवाया गया। विजिट के मौके पर इस्लामिक रिसर्च सेंटर से मुत्तसिल मस्जिद में इदारे के तलबा किराम के दरमियान एक सेशन का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्ती अली असगर अत्तारी ने तलबा किराम की रहनुमाई की। इख्तिताम पर तलबा किराम से मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। उधर दिनाजपुर में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत कायम दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल की ब्रांच में एक मीटअप मुनक्किद किया गया, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल की शिरकत हुई। मुफ्ती अली असगर अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने सूद से बचने के मौजू पर सुन्नत व भरा बयान करते हुए शुरका को रिज़्क़ हलाल कमाने और माले हराम से बचते रहने की तरगीब दिलाई। इसी दौरान शुरका ने सवालात किए, जिन पर इनकी रहनुमाई भी की गई। इख्तिताम पर मुफ्ती अली असगर अत्तारी ने दुआ करवाई और शुरका से मुलाकात भी की। मदनी चैनल के नाज़रीन को यहाँ एक अहम तरीन खबर दें कि अल्लाह पाक की रहमत से एक मरतबा फिर दावत इस्लामी के तहत आशियान सिटी बांग्लादेश ढाका में 3 दिन का सुन्नत भरा इज्तिमा शुरू हो चुका है। सुन्नत भरे इज्तिमा का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। मजीद सुन्नत भरे इज्तिमा का इब्तिदाई अहवाल जानते हैं मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। 3 দিনে ইজতিমা আবার হবে ঢাকায় চলো যাই 3 দিনের ইজতিমায় চলো যাই 3 দিনের ইজতিমায় লেটস গো টু ইজতিমা লেটস গো টু ইজতিমা লেটস গো टू इज्तिमा लेट्स गो टू इज्तिमा। बांग्लादेश के आशिकान रसूल की इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सरजमीन ढाका आशियान सिटी नज़द एयरपोर्ट पर मौजूद वसीओ अरीज ग्राउंड पर अजीम शान 3 दिन का सुन्नत भरा इज्तिमा शुरू हो चुका है, जिसमें बांग्लादेश भर से बसों और छोटी बड़ी गाड़ियों, ट्रेनों, हवाई जहाज समेत मुख्तलिफ जराए से सफर करते हुए उलमाए किराम, सियासी और समाजी शख्सियात और बिजनेस कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल की आमद हुई। अल्लाह ताला दावत इस्लामी प्रिय नबी दावत इस्लामी 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा की पहली नशिस्त का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। और इसके बाद नात खां इस्लामी भाइयों ने हम्द और दीगर कलाम भी पढ़े। रूहुल अमीन गले रोए भी गले अर्श पाने अर्शे आज़म दिलो शरा सल्ले अला मुहम्मदिन। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा का जदवल बताया और फिर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने वक्त की कदर और हुस्न अखलाक की अहमियत के मौज़ूआत पर सुन्नत भरे बयानात किए। दौरान बयान मुबल्लिग दावत इस्लामी ने अपने वक्त की कदर करते हुए इसे नेकियों में गुजारने समेत नमाजों की पाबंदी करने का जहन देते हुए गुनाहों से बचने, नेक अमाल करने और काफिलों में सफर करने की तरगीब दिलाई। একটু চিন্তা করুন, রাত দিন 24 ঘন্টা আমার হাতে, এই সময়কে আমি কিভাবে অতিবাহিত করছি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমাদের মূল কাজ কি? আমরা যদি এই 24 ঘন্টাকে একটু ক্যালকুলেট করি, একটু হিসাব করি যে আমার দৈনিক কত সময় নষ্ট হচ্ছে। जबकि हुस्न अखलाक की अहमियत पर सुन्नत भरा बयान करते हुए अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक करीमा के वाक़यात बताए और बुरे अखलाक से बचते हुए अच्छे अखलाक अपनाने का जहन दिया गया। আজকে আমরা নিয়ত করি, আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দরকার হলে আমার খাবার যেটা রয়েছে আমি আল্লাহকে ভালোবেসে আমার সাথে ইসলামী ভাইকে এটাকে ইসাল করে দেব ইনশাআল্লাহ।
আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাত সহকারে আদায় করব ইনশাআল্লাহ। इसके अलावा जदवल के मुताबिक 3 दिन के सुन्नत पर इज्तिमा में पहले दिन नमाज के हवाले से मुख्तलिफ हल्के लगाए गए, जिसमें नमाज के मुख्तलिफ मसाइल पर रहनुमाई करते हुए मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने नमाज का अमली तरीका भी बताया, जबकि इज्तिमा में दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के स्टॉल्स भी लगाए गए। अल्लाह ताला रदा ए दावत इस्लामी रियोनो वीरोनो दायो ए दावत इस्लामी। मदनी चैनल के नाजरीन, वाज़ेह रहे कि ढाका बांग्लादेश में होने वाला 3 दिन का सुन्नत भरा इज्तिमा मदनी चैनल बांग्ला समेत दावत इस्लामी के सोशल मीडिया पेजेस पर भी बराह रास्त दिखाया जा रहा है, जबकि इस इज्तिमा में ही बरोज जुमेरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:45 पर और बरोज जुम्मा सुबह 9:30 बजे होने वाली खुसूसी नशिस्त में निगरानी शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी के सुन्नत भरे बयानात होंगे, जिसे मदनी चैनल बांग्ला समेत उर्दू और इंग्लिश मदनी चैनल पर भी दिखाया जाएगा। और कराची में मौजूद बंगला भाषी आशिकान रसूल के लिए खुशखबरी है कि बरोज जुमा सुबह 9:30 बजे होने वाली खुसूसी निशिस्त फैजान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में दिखाने का सिलसिला होगा। आप भी शिरकत कीजिए और अजर व सवाब पाइए। फैज़ान मदीना फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान के इलाके मदीना टाउन में कायम फैज़ान मदीना में 12 दिसंबर को सूबाई ऑफिस के जिम्मेदारान का ऑनलाइन मदनी मशवरा हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुशावरत ऑफिस के जिम्मेदारान ने फैज़ान मदीना फैसलाबाद से ऑन साइट जबकि दीगर सूबों से जिम्मेदारान की ऑनलाइन शिरकत हुई। मदनी मशवरे में सूबाई ऑफिस के अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। रुकन शुरा निगरानी पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने इस्लामी भाइयों की दीनी तंजीमी और अखलाकी रहनुमाई करते हुए दीनी कामों के हवाले से अहदाफ भी दिए। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लाम जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लाम जिंदाबाद, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लाम जिंदाबाद। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी की 13 दिसंबर 2025 को कंजुल मदारिस बोर्ड फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में तशरीफ आवरी हुई, जहां इन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया। मुताल्लिका इस्लामी भाइयों ने निज़ाम तालीम समेत दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में कायम दावत इस्लामी के दीनी तालीमी बोर्ड कंजुल मदारिस में 13 दिसंबर 2025 को रुकन शुरा मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की तशरीफ आवरी हुई, जहाँ रुकन शुरा और कंजुल मदारिस बोर्ड के सदर हाजी जुनैद अत्तारी मदनी और बोर्ड के इस्लामी भाइयों ने इन्हें खुश आमदीद कहा। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने बोर्ड के तमाम शोबाजात का खुसूसी विजिट किया, जिसके बाद हाजी जुनैद अत्तारी मदनी बोर्ड के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के HODs और मुताल्लिका जिम्मेदार इस्लामी भाइयों के हमरा एक मीटिंग भी हुई, जिसमें कंजुल मदारिस बोर्ड के सदर हाजी जुनैद अत्तारी मदनी और शोबे के इस्लामी भाइयों ने निज़ाम तालीम और इम्तिहानी निज़ाम समेत दीगर अहम उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर रुकन शुरा मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने कंजुल मदारिस में जारी इंतजामी नज़्म ज़ब्त और दीनी खिदमात को सराहते हुए इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। रुकन शुरा ने इन डिपार्टमेंट्स के हवाले से मजीद रहनुमाई, मुफीद मशवरे और इस्लाही तजावीज़ भी दी। आखिर में मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, बड़े कमाल के अंदाज में काम हो रहा है। लाखों तलबा का सिस्टम चलाना, जिसमें मदरसतुल मदीना भी शामिल है, जामियतुल मदीना भी शामिल है, फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी भी शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्यारे अंदाज में ये शोबा चल रहा है। इसके इम्तिहानात, इनके निसाब, इनकी और करैक्टर बिल्डिंग और उसके साथ साथ तरबियत के मामला कंटिन्यू यहाँ से जारी रहते हैं। अल्लाह इस मरकज़ को भी कामयाब फरमाए और इनके मकासद में कामयाबी दे। हमारे मदारिसुल मदीना, जामियतुल मदीना, कंजुल मदारिस बोर्ड को भी अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। मीडिया डिपार्टमेंट के तहत कराची प्रेस क्लब में मीटअप का इनेकाद हुआ, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों समेत मीडिया डिपार्टमेंट के इस्लामी भाइयों ने भी शिरकत की। मीटअप में रुकन शुरा हाजी आफूर रज़ा अत्तारी ने शुरका के दरमियान सुन्नत भरा बयान फरमाया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के मीडिया डिपार्टमेंट के तहत कराची प्रेस क्लब सेमिनार हॉल में 17 दिसंबर 2025 को मीटअप का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक सदर प्रेस क्लब इम्तियाज खान फारान, AH खानजादा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों समेत निगरान मजलिस पाकिस्तान मीडिया डिपार्टमेंट और दीगर शोबे के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। मीटअप से दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान फरमाया। रुकन शुरा का कहना था कि नेक अमाल की बरकत से दुनिया में भी आसानी होती है और मुश्किलात टलती हैं। मीटअप में शरीक सहाफ़ियों का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दावत इस्लामी मुआशरे की बेहतरी के लिए जो काम कर रही है वो लायक तहसीन है। आज की मीटअप से बहुत कुछ सीखा और इसे अपनी जिंदगी में भी शामिल करेंगे। हाजी यफूर साहब ने भी जो खिताब किया, उसमें जो हमारी जो ज़िंदगी के तर्ज अमल है, जो हम ज़िंदगी में गुजारते हैं, हाथ धोना, मुंह धोना, बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि भी हम उसी तरह से इंसान का तयन करते हैं। उसके हाथ मिलाने से, उसके बैठने से, उसके
کپڑے پہننے سے، وہ ساری چیزیں ہوئیں. یہ عملی تربیت ہے. زندگی گزارنے کا جو اصل مقصد ہے وہ آج اس بیان سے ہمیں معلوم ہوا کہ دیکھیں ایک بحیثیت ایک انسان فقط کھا لینا جی لینا اور یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تمام زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، اور یہی ایک اصلاحی پہلو ہے. بچوں کے لیے بڑی اچھی جو ہے نا انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ بچوں میں جو شعور پیدا ہوگا اور بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے. مگر اچھا بننے کے لیے دعوت اسلامی نے اچھی کتابیں شائع کی ہیں، اور کچھ کارٹونس ان کے انہوں نے بتایا کہ بنائے، مطلب چھوٹی چھوٹی کلپس جو ہیں وہ کارٹونس ہیں وہ تربیت کے لیے. تو بہت اچھا پروگرام رہا ہے یہاں صحافیوں کے لیے. یعقوب رضا صاحب نے جو بیان فرمایا ہے اس میں ہم صحافیوں کے لیے خاصی چیزیں سیکھنے کو ملی، اور ہم اپنی ذاتی زندگی میں اس سے جو فیض حاصل کیا ہے اس کو اپنے اوپر روبہ عمل کریں گے. آخر میں رکن شورا نے دعا کروائی اور صحافیوں کو فیضان مدینہ آنے کی دعوت پیش کرتے ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پیاری سیرت کتاب تحفتاً پیش کی، جبکہ صحافیوں نے رکن شورا کو اجرک پہنائی. دعوت اسلامی کے تحت قائم قادری پبلیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ نے انٹرنیشنل بک فیئر 2025 میں حصہ لیا. قادری پبلیکیشن نے دارالمدینہ، فیضان اسلامک اسکول اور دیگر پرائیویٹ اسکولز میں پڑھائی جانے والی درسی کتب اور بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے مختلف کہانیوں کا مجموعہ بھی پیش کیا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا. مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ بچے کی ذہنی نشو و نما بھی انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے بچوں کو شروع سے ہی معیاری بک سے روشناس کروانے کے لیے والدین کو اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں اہم ذمہ داری نبھانی ہوگی. دعوت اسلامی نے جہاں مختلف تعلیمی ادارے قائم کیے، وہیں قادری پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کا ادارہ بھی قائم کیا. قادری پبلیکیشنز اس وقت اسکول سلیبس کے ساتھ بچوں کی ذہانت بڑھانے والی مختلف معلوماتی، دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں بھی پبلش کر رہا ہے. سینٹر کراچی میں 5 دن کے انٹرنیشنل بک فیئر میں قادری پبلیکیشنز نے بھی حصہ لیا اور وہاں اپنی بکس عوام الناس کی دلچسپی کے لیے پیش کی. سیلز مینیجر قادری پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قادری پبلیکیشنز نے اپنی کتابوں میں بچوں کی سوچ کو بہتر کرنے والے مواد کا خصوصی خیال رکھا ہے. ملک بھر کے کئی پرائیویٹ اسکولز میں الحمدللہ قادری پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے. ہماری بکس جو ہے وہ آؤٹ آف دا کنٹری بھی جاتی ہیں اور ان کنٹری بھی ہماری بکس چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایم ہمارا بیسیکلی اس نصاب کو پہنچانا ہے، اس میسج کو پہنچانا ہے، اس سوسائٹی کو امپاور کرنا ہے. یہ ہمارا ایک سلوگن سمجھ لیں آپ. بک فیئر میں آنے والے افراد کا کہنا تھا کہ قادری پبلیکیشنز کا سلیبس بچوں کی سوچ کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، جو بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے مفید ہے. خود ایک ٹیچر ہوں تو میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک بکس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، تو میں ریکمینڈ کروں گا، چاہے آپ اپنے بچوں کے لیے یا پھر کوئی بھی اپنے اسکولز میں بھی یہ بک لگوانا چاہیں تو ان کی کتابیں کمپیٹیٹیو ہیں. اچھی کتاب ایک بہترین دوست ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود بھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی سبق آموز کہانیوں کی کتابیں لا کر دیں تاکہ ان میں مطالعے کا شوق پیدا ہو. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھیں تاکہ بچے میں خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ معاشرے میں ایک بہترین فرد کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکے. فیضان مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت 63 دن کا رہائشی مدنی تربیتی کورس جاری ہے. کورس کے دوران 9 دسمبر کو شعبہ مدنی کورسز کے رکن مجلس نے بھی سنتوں بھرا بیان کیا. شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا. پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت 63 دن کا رہائشی مدنی تربیتی کورس جاری ہے. کورس کے دوران 9 دسمبر کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں شعبہ مدنی کورسز کے رکن مجلس نے سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکاء کو کورس کی اہمیت و فضیلت بتاتے ہوئے ان کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی بھی کی اور 12 دینی کاموں کو مضبوطی سے اپنانے کا ذہن دیا. سیشن کے اختتام پر دعا کا سلسلہ ہوا. اس حوالے سے شعبہ مدنی کورسز ملتان سٹی ذمہ دار نے مدنی خبروں کو بتایا. 63 دن کا رہائشی مدنی تربیتی کورس جاری ہے. اس کورس کے اندر وضو، غسل، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات، تیمم کا طریقہ، مکروہات تحریمہ، تنزیہ اور بہت سارے فرائض علوم سکھائے جاتے ہیں. سنتیں اور آداب بھی سکھائی جاتی ہیں. اس کورس کے اندر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، یہ نوافل خود بھی ادا کرنے ہیں اور دیگر جگہوں پر جا کر آپ نے اپنے علاقے کے اندر بھی 12 دینی کاموں کو مضبوط کرنا ہے. یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں.
دعوت اسلامی کے رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت 10 دسمبر 2025 کو اچ شریف پنجاب پاکستان میں قائم احمد کالج آف ہیلتھ سائنسز میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ مدنی کورسز کے معلم نے شرکاء کو نماز کے فرائض و واجبات سے متعلق مسائل بتائے۔ پنجاب پاکستان کے شہر اچ شریف میں قائم احمد کالج آف ہیلتھ سائنسز میں دعوت اسلامی کے رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں میڈیکل سے وابستہ اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ شعبہ مدنی کورسز کے معلم نے اسلامی بھائیوں کو نماز کے فرائض و واجبات سے متعلق مسائل بیان کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرکاء کو مزید شارٹ کورسز میں شرکت کی ترغیب بھی دلائی۔ نیز رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار نے شرکاء کو شعبے کا تعارف پیش کیا اور اس کے تحت تعلیمی اداروں میں جاری دینی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا۔ سیشن میں شریک شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم اپنی نماز، روزہ اور ان دیگر اسلامی تعلیمات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی باتیں آ کے بتائی۔ دین اسلام کے حوالے سے آ کے ایک سیشن کروایا تاکہ اس میں بچوں میں آگاہی ہو کہ آج کل کے جدید دور میں کہ بچوں کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتایا ہے کہ دین اسلام میں کس طرح وہ لوگوں کی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی اپنی سروس نظام دے سکتے ہیں، اور کس طرح اپنی کہ نمازوں میں، روزوں میں، یا کس طرح ہم اپنے سلیقے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میں ان کا سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں قائم مختلف اسکولوں اور دیگر مقامات پر مدنی چینل کی پروموشن اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 8 دسمبر کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے PECHS میں قائم ایک نجی اسکول میں شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت مدنی چینل کڈز کے پروموشن کا سلسلہ ہوا، جس میں کراچی سٹی ذمہ دار نے بچوں کو مدنی چینل کڈز دیکھنے اور اس سے سنتیں اور آداب سیکھنے کا ذہن دیا، جبکہ 9 دسمبر کو کلفٹن PNT کالونی میں قائم جامع مسجد سائرہ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبے کے سٹی ذمہ دار نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، مدنی چینل دیکھنے، ہفتہ وار اجتماعات و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ بعد ازاں ایک کوچنگ سینٹر میں بھی نیکی کی دعوت دی گئی، جس میں بچوں کو مدنی چینل کڈز دیکھنے کا ذہن دیا گیا۔ 10 دسمبر کو کورنگی 3.5 کراچی پاکستان سندھ میں قائم ایک اسکول میں بھی مدنی چینل کڈز کی پروموشن کا سلسلہ ہوا، جس میں کراچی سٹی ذمہ دار اور ڈویژن ذمہ دار نے بچوں کو کڈز مدنی چینل پر چلنے والے پروگرامز کے کلپس دکھائے اور ساتھ ہی بچوں کو ماں باپ کی فرمان برداری اور ہمیشہ سچ بولنے کے حوالے سے بھی ذہن دیا۔ دوسری جانب کورنگی 3.5 میں ہی قائم کیمپس اسکول گورنمنٹ میں ٹیچرز کے درمیان بھی مدنی چینل عام کریں کے تحت ایک سیشن ہوا، جس میں کراچی سٹی ذمہ دار نے ٹیچرز کی بچوں کو دینی تربیت دینے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ 3 دسمبر کو نارتھ ناظم آباد ٹاؤن بلاک J میں قائم ایک نجی اسکول میں سیشن ہوا، جس میں شعبہ مدنی چینل عام کریں کہ کراچی سٹی ذمہ دار نے اسٹوڈنٹس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نیکیوں والے کام کرنے اور مدنی چینل دیکھنے کا ذہن دیا۔ نیز سٹی ذمہ دار نے اسکول پرنسپل سے ملاقات کی اور انہیں فیضان مدینہ کے وزٹ کی دعوت بھی پیش کی۔ دوسری جانب مدرسۃ المدینہ سخی حسن جامع مسجد معراج اور حیدری مارکیٹ میں بھی مدنی چینل عام کریں کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں شرکاء کو سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا گیا اور انہیں بھی مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلائی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 10 دسمبر کو ملیر ماڈل کالونی کراچی سندھ پاکستان کی ایک مسجد میں نیک اعمال اجتماع ہوا، جبکہ 9 دسمبر کو جامع مسجد یا رسول اللہ عارف والا اور 7 دسمبر کو فیضان مدینہ گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں تہجد اجتماعات ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے ملیر ماڈل کالونی کی فیضان اولیاء مسجد میں 10 دسمبر کو شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی کے ذمہ دار نے ماہ رجب شریف کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو رجب شریف میں نفلی روزے رکھنے، سنتوں پر عمل کرنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ نیز مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیک بننے کے لیے نیک اعمال رسالے کے مطابق عمل کرنے اور ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانے کی ترغیب بھی دلائی۔ دوسری جانب 9 دسمبر کو پنجاب پاکستان کے شہر عارف والا کے چک 109 میں قائم جامع مسجد یا رسول اللہ اور 7 دسمبر کو فیضان مدینہ گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت تہجد اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شرکاء نے باجماعت نماز تہجد ادا کی، جس کے بعد تلاوت قرآن پاک کی گئی، نماز فجر کے لیے جگایا گیا اور تفسیر، سننے سنانے اور شجرہ شریف پڑھنے کے حلقے بھی لگائے گئے۔
مدنی چینل کے ناظرین، یہاں نیوزی لینڈ سے آپ کو بتائیں جہاں ایک قافلے کا سنتوں کی ترویج کے لیے وانگانوئی سفر ہوا۔ دوسری جانب پالمر سٹون نارتھ میں مرحوم حاجی سہیم کے لیے ایصال ثواب اور دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید فضل احمد اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے سفر کرتے ہوئے عاشقان رسول اور مبلغین دعوت اسلامی کی مسجد بلال وانگانوئی قافلے میں آمد ہوئی، جہاں رائے خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی اور علم دین کی برکات کو بھی پایا، جبکہ دوران قافلہ ہی مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی، جبکہ قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں اور عزم کا اظہار کیا۔ جبکہ دوسرے موقع پر نیوزی لینڈ کے دوسرے شہر پالمرسٹون نارتھ کے اسلامک سینٹر میں مرحوم حاجی سہیم کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، جس دوران قرآن خوانی کی گئی اور مرحوم کو ایصال ثواب کرتے ہوئے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ شعبہ جامعۃ المدینہ گز کراچی کے تحت ناظمات اور معلمات کے لیے 11 اور 12 دسمبر کو سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ گرلز کراچی کے زیر اہتمام ڈویژن ایسٹ اور ڈویژن ویسٹ کی ناظمات اور معلمات کے لیے 11 اور 12 دسمبر کو ایک سیشن منعقد کیا گیا۔ سیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، جس کے بعد نگران عالمی مجلس مشاورت، جامعۃ المدینہ گرلز کی رکن عالمی مجلس مشاورت اور اراکین پاکستان مشاورت اسلامی بہنوں نے ناظمات اور معلمات کی دینی، تعلیمی اور تنظیمی پہلوؤں پر رہنمائی کی۔ سیشن کے دوران مسلک اعلی حضرت پر استقامت، 10 سے نظامی مکمل کرنے کی سعادت پانے والی طالبات پر مؤثر ورکنگ ٹیسٹ اور ٹیچرز ٹریننگ کی اہمیت، معیاری تدریسی انداز، تفتیش کے نظام اور جاب پلیسمنٹ کے موضوعات پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ناظمات اور معلمات نے اس سیشن کے بعد اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اختتام پر دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 24 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا